نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب دیکھیے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، پھر کیا پوچھا جائے گا؟ ما دینک، دین کیا ہے تمہارا؟ رب کون تھا؟ دین کیا ہے؟ پیغمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے لیڈر کون تھے، کس کو فالو کرتے تھے، کون تھا تمہارا رسول؟ اور کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کتنے بچے تھے تمہارے، کتنی پراپرٹی تھی تمہاری، کون سی ڈگریاں تھی تمہارے پاس، کیا چھوڑ کر آئے ہو پیچھے، ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ نہیں پوچھا جائے گا تمہیں کس نام سے پہچانا جاتا تھا، کتنی شہرت تھی تمہاری، کتنے چاہنے والے تھے تمہارے، کتنے فینس تھے تمہارے، کیا کیا ہنر آتے تھے تم کو۔ نہیں، یہ سوال نہیں کیے جائیں گے، یہ اس وقت سب کچھ irrelevant ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں پوچھی جائے گی۔ سب سے پہلے رب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو 3 سوال ہیں، من ربک ما دینک ومن نبیک، یہ 3 سوال جو ہیں ان کے جواب پورے کے پورے ہمیں خود بھی آنے چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی پتا ہونے چاہیے۔ یہ بچوں کی تربیت کا پہلا سنہری اصول ہے کہ زندگی میں مسلمان بن کے جئیں اور مرنے کے بعد قبر کے 3 سوالوں کو خود بھی جان کر ان کا علم آگے دے کر مریں، اور ان کو بھی تلقین کریں کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کو یہی دے کر جائیں دنیا سے۔ صرف اپنے آپ کو مسلمان بنا لینا، صرف خود دین کا علم حاصل کر لینا، صرف خود اسلامی طریقوں پہ چل لینا کافی نہیں۔ ہماری جتنی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود فرما بردار بن کے رہیں اللہ کے، اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مثال قائم کی کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ ذبح کر دو، وہ لے گئے، ان کو ماں نے تیار کر کے ساتھ بھیجا، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں نے سبمشن کر دی، جب دونوں نے سر جھکا دیا، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، جب دونوں نے بات مان لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، کس لیے کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ تھی اطاعت اور فرما برداری۔ آج کیا ہمارے بچے اتنی تو نہیں لیکن اس سے آدھی یہ 4 درجے کی بھی دین کے لیے، اللہ کے لیے کسی قربانی کے لیے راضی ہیں، صرف ایک نیند چھوڑنے کے لیے یا تھوڑی بھوک برداشت کرنے کے لیے؟ جان دینا تو بہت دور کی بات، تو وہ ہمارے رہنما ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ قرآن میں کسی اور کے طریقے کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا، ان کے طریقوں کی پیروی کا کہا گیا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب تھے، اگر تم محبوب بننا چاہو تو وہ کر کے دکھاؤ۔